انسان دوسرے کے لیے نرم ہو جائے گا، انسان درندگی چھوڑ دے گا، انسان مال کی محبت چھوڑ دے گا، انسان صرف اللہ کی اور امام زمانے کی محبت کے لیے جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ وہ لوگ جو آلریڈی امام زمانہ کی لشکر میں آ چکے سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اتنا کنٹریبیوشن دیا زندگی میں کہ امام کے ساتھ وہ لوگ آئیں گے، وہ لوگ آلریڈی اپوائنٹڈ ہو چکے ہیں، جیسے اصحاب کہف ہے، جیسے سمیہ خاتون ہے، جیسے کہ عمار یاسر کی والدہ ہے، جو توحید کے لیے، نبوت کے لیے، ولایت کے لیے جو جام شہادت پیے ہیں، وہ لوگ آلریڈی امام کے ساتھ آئیں گے۔ امام جب آئیں گے تو ان کو بلا لیں گے۔ امام تک پہنچنے کے لیے صرف یادوں کی ضرورت ہے، یاد آئے گی تو خود بخود یاد سے قلب نورانی، قلب تاریک منور ہو جائے گا، اندھیرے چھٹنے لگے گی اور نور ہی نور ہو جائے گا۔ اور اسے جو بڑا فائدہ ہوگا نا، یاد سے کیا ہوگا، آپ انہیں یاد کرو گے تو وہ بھی آپ کو یاد کریں گے، آپ انہیں سلام کرو گے وہ جوابی سلام دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی عمل سے ہم اپنی زندگی کو نورانی بنا سکتے ہیں، اور بڑے بڑے کام کی طرف ہم دعا کریں، یا اللہ ہم کو صرف بیکار منتظر مت بنا، کام والا منتظر بنا۔ ہم کو خالی زبانی لفلفہ نہیں کہ ہم کچھ کام کریں اپنے مولا کے لیے، کچھ کرنے کا جذبہ، خالی سوچے نا کہ مولا میں آپ کے لیے کچھ کام کرنا چاہتی ہوں، کچھ اچھا کام، تو یوں ایک سوچ پر ہمیں تو 10 نیکیاں تو لکھ دی جاتی ہیں، لکھ دی جاتی ہے کہ نہیں، لکھ دی جاتی ہے۔ ایک شخص تھا جو امام زمانہ سے کئی بار ملاقات کر چکا تھا، ایک بار دو بار نہیں، کئی بار، کتنی بار، جب چاہتے تھے ملاقات ہو جاتی تھی۔ ایک واش روم دھونے والے سے بھی امام زمانہ ملتے ہیں، اور کئی عالموں سے امام زمانہ ملے ہیں، بار بار ملے ہیں۔ کئی کچھ لوگ ایسے جن کو امام اپنا ہاتھ پکڑ کے مکہ، مدینہ، کربلا کی زیارتیں کروا کے پھر ان کو لا کے جہاں سے لیے تھے وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ امام کی محبت کیوں ملتے ہیں ان کو؟ کیونکہ کیسے امام کو یاد کرے، جیسے خوب پیاسا نا پانی کو یاد کرتا ہے۔ خوب پیاسا کیا کرتا ہے؟ پانی۔ روزے کے وقت کیا ہوتا ہے ہمارے لیے؟ پانی۔ جیسے پیاسے کو پانی کی طلب ہو، ویسے ایک عاشق کو امام کی ملاقات کی طلب ہو، طلب ہی نہیں ہوگی، انتظار ہی نہیں ہوگا، مولا آپ آئیں، جب آئے ہمیں تو آپ کے بغیر جینے کی اچھی خاصی عادت ہوگی، گزر رہی ہے نا مولا ٹھیک سے، آپ کے بغیر ہم جی رہے ہیں۔ اسی پہ ایک واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں، بہت خوبصورت واقعہ ہے، مجھے اب اتنا زیادہ ڈیپلی یاد نہیں، جو یاد ہے بیان کر رہی ہوں کہ ٹھیک مولا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، مولا آ جاؤ، دیکھیے آ جائیے بولنا چاہیے لیکن ضد نہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مولا صحیح اس کے دروازے پہ آئے اور دستک دی۔ ماحول کافی بگڑا ہوا، ماڈرن ماحول تھا، بہت ماڈرن ماحول۔ مولا نے کہا کہ ٹی وی بڑا سا لگا ہوا گھر میں، اب ٹی وی رہنا اس کے اندر کوئی زیارت عاشورہ سنے، کوئی وہ سنے، لیکن بیچ بیچ میں جو ایڈورٹائزمنٹ آیا اسی وقت اگر کوئی آ گئے تو کہا یہ کیا دیکھ رہے ہیں، اب انہیں کیا معلوم اس کے پس منظر کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پس منظر کچھ اور ہوتا ہے، لیکن انسان کو جو دکھتا ہے انسان سمجھتا ہے یہ وہی ہے۔ اب آج ہمارا پس منظر کیا ہے کہ ہم مومن ہیں، لیکن اندر کیا ہے وہ امام کو معلوم ہے، خدا کو معلوم ہے۔ جو بھی ہے ہمارے اندر جو بھی فالٹ ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن اس کو سدھارنے سے پہلے کہ فیس ٹو فیس پہنچنا ہے تو منتظر کے لیے چاہیے کہ دعا کریں گے وہ طلعت ترشید، وہ نورانی چہرے سے ملنے سے پہلے ہم اپنے چہرے کو اس قابل بنا لیں کہ مولا ہمیں دیکھ کے کم سے کم مسکرا دے، روئے نہ، کیونکہ وہ ہمارے شفیق باپ ہے، وہ ہمارے ایمانی باپ ہے، وہ ہمارے روحانی باپ ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ ایک یتیم اگر کوئی ہے تو وہ تو یتیم ہے، جس کا باپ نہیں ہے وہ یتیم ہے، لیکن شیعہ کوئی یتیم ہو نہیں سکتا کیونکہ امام ان کے سر پہ ہے، امام کا سایہ ان کے سر پہ ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے، ہم جب امام کی یادوں کے بغیر زندگی گزاریں گے تو ہمیں یہ شیطان دلدل گرہ میں پھنسا دے گا۔ اب وہ دروازے پر دستک ہوئی، کہا مولا آپ آ گئے، ہمیں آپ بلائے تو ہم آئے ہیں، انتظار کیا نا، مولا آپ آ گئے ہیں، کہا ہاں، تو مولا 2 منٹ ٹھہریے مولا میں ابھی آتا ہوں۔ مولا کو دروازہ، یعنی گھر کے اندر کا ماحول اتنا بگڑا ہوا تھا، اتنی بے حجابی، اتنا یہ وہ تھا کہ مولا کو امیڈیٹلی گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوئی۔ مولا آپ ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں، دروازہ بھیڑ کے اندر گئے، ٹی وی ہٹائے، یہ سب کچھ کر کے جب دروازے پہ کہتے امام آئے تھے، امام کہتے تم میرے کیسے انتظار کرنے والے ہو کہ میں تمہارے گھر میں آ بھی نہیں سکتا ہوں، میں تمہارے دستک دیکھیے ایک وہ بیٹھے۔ ایسے بہت سارے واقعے تھے جو انشاءاللہ میں ایک کلاس میں بولنے کی کوشش کروں گی کہ کہیں ہم بھی یہ سوچے نا کہ ہمارے ایسا رہے جانے کے بعد پھر کلاس تک غیبتوں سے پاک رہے،
عداوتوں سے پاک رہیں۔ عزیزوں، اس دور میں ایسے عرفان اور عارف اور عالم ہیں جو بہت بڑے پوسٹ پہ فائز ہونے کے باوجود، عہدے پہ رہنے کے باوجود وہ لوگ کوبن کے چاول کھاتے ہیں۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ علی موٹا کھانا، موٹا لباس پسند ہے۔ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ صرف کہنے کا نہیں ہے، اسلام کو دل میں اتارنا ہے اور بدن پہ سے عمل کرنا ہے۔ مولا علی جیسا کھاتے تھے نا، ویسے امام زمانہ بھی زندگی کی سادگی لے کے آئیں گے۔ مولا کوئی لگژری لائف نہیں پسند کریں گے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہم لوگ قرآن، نماز، اچھے کام سے دور ہو کے جتنا ہو سکے ہم لوگ آج کل دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ہم لوگ دنیا والے، ہم کو دنیا، اور سب سے اہم بات جو آج اس لیکچر کی یہ ہے آج کا تبرک کہ امام کا منتظر بننے کے لیے دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگوں سے دوری اختیار کرنا ہے۔ جب تک 1 گھنٹہ میں لیکچر دوں، میں خود روز کتابیں پڑھوں اور میرے اطراف و اکناف میں ایسے لوگ ہیں جو شاپنگ، گھومنا پھرنا، اڑانا، کھانا پینا، شو آف، میک اپ، یہ سب میں ڈوبا کر ہم کو دیوانہ بنا ڈالا ہے لوگ، دنیا نے، اور ہم کو مولا کا دیوانہ بننا تھا۔ جھوٹ چھوڑ ڈالیں، ریاکاری چھوڑ ڈالیں۔ دیکھیے بہلول صفت کتنے پسند کرتے ہیں نا لوگ بہلول کو، کیسے تھے وہ، کتنے عارف تھے۔ ویسا گانا تو ہم نے نہیں پڑھا تاریخ میں، دنیا پتھر مارے ہوئے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، لکڑی کو گھوڑا بنا کے پھر رہے ہیں۔ ہر امام کے دور میں کچھ ایسے نکلے ہیں۔ مولانا رضا کے دور میں معروف ترقی، اپنا سب کچھ بیچ دیا۔ رسول مولا علی کے دور میں قمبر، تخت شاہی کو چھوڑ کے آ گئے۔ فضا، تخت چھوڑنا ہے، کچھ ہمیں بھی خواہشوں کو چھوڑنا ہے۔ ہم کچھ چھوڑیں گے تو امام کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ دل جیسے ہی امام کا نام آتا ہے، یادیں آتی ہے، ہمارا دل اتنا چمک جاتا ہے اندر سے۔ حرم پروردگار اللہ اس گھر دل کا مکی ہو جاتا ہے جس دل میں امام زمانہ کی محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ کی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو جس وقت کے امام کے معرفت کے بغیر مر چکے، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے خواری ہو، چاہے حاجی ہو، کون سی موت مریں گے؟ گمراہی کی موت مریں گے۔ جتنے امام حسین کے اگینسٹ میں تھے، اس لیے سر اقبال حکیم ملت کو کہنا پڑا، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ معرفت نہیں تھی، عرفان نہیں تھا، وقت امام حسین کو دیکھ کر نہ پہچانے۔ امام حسین سامنے تھے، دیکھ کے نہیں پہچانے، اور امام کو شہید کر ڈالا۔ تب امام حسین کی شہادت سے پہلے امام حسین نے جو اپنے جانثار اصحاب کو، ایسے اصحاب کے جس کے لیے فخر میں امام حسین نے شب عاشور چراغ گل کر کے کہا تم چلے جاؤ، جنت تمہیں دے رہے ہیں، تو ایسے جانثار تھے۔ یا اللہ ہمیں بھی کچھ جانثاری کرنے کا حوصلہ عطا فرما کربلا کے ان مجاہدین کے صدقے میں۔ کہا کہ مولا کون سی زندگی، کون سی جنت، آپ کو چھوڑ کر جان قربان کر دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، نہیں جائیں گے، ہمیں مار دیا جائے، ہم کو جلا دیا جائے، ہمارے ٹکڑوں کو جلا کر راکھ بنا کر بکھیر دیا جائے، ہمارے راکھ کی ذروں سے بھی لبیک حسین کی آواز آئے گی، لبیک یا حسین، پھر ہمیں زندگی دی جائے گی، تو پھر ہم آپ کی نصرت کریں گے مولا۔ امام حسین نے جب خطبہ بھی دیا، کہا کہ جو دیکھو میرے جانثاروں، امام نے ہاتھوں کو بلند کر کے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے ایک جملہ کہا، یا اللہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، جو اصحاب باوفا مجھے ملے، جو وفادار اصحاب مجھے ملے۔ پھر کہیں کہا کہ اے میرے جانثاروں، میرے شیروں، میرے دلیروں، میرے بہادروں، حسین تم سے وعدہ کرتا ہے، آج تم تکلیف میں، بھوک و پیاس میں اپنی جان اپنے وقت کے امام کی خاطر قربان کر رہے ہو نا، جب میرا قائم آئے گا، جب میرا بیٹا آئے گا، میری نسل سے، کہا مولا آپ کی نسل؟ کہا ہاں میری نسل سے، میرے عابد فاخر، میری نسل سے جو آخری آئے گا اس کا نام ہوگا میرے جد کے نام پر محمد، کنیت ہوگی میرے جد کی کنیت پر ابو القاسم۔ جب وہ آئے گا تو ہم لوگ پھر آئیں گے، تم لوگ دیکھو گے جنہوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے ان کو کتنا عذاب دیا جائے گا، ان کے ٹکڑے جو مولا کے، جو امام زمانہ کے جس وقت کی نصرت میں جس طریقے سے شہید کیے گئے ہیں امام رجب کے دور میں، انہیں اسی طرح شہید کریں گے، اسی طرح ان کو
اور تم دیکھ رہے ہوگے، تم خوش ہو رہے ہوگے کہ تمہارے خاطروں سے بدلہ مہدی لیں گے۔ امام حسین نے بھی یاد کیا، اسی لیے دعائے ندبہ میں ہم کہتے ہیں اے طالب بے دم المقتول بے کربلا، کہاں ہے خون حسین کا انتقام لینے والا، کہاں ہے وہ جس کے آتے ہی ساری ظلم۔ دیکھیے کتنی خوبصورت حکومت ہوگی۔ بس ختم کر رہی ہوں، 1-2 منٹ اور۔ امام جب ہے کہ بس ہمیں وہ حکومت کے اندر ہمارے ذہن کو لے جا کے ٹھونسنا ہے، یہاں وہاں ہمارا ذہن چلا جاتا ہے نا، بار بار ہمیں کھینچ کے لانا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ جاؤ نورانی حکومت میں کھو جاؤ خیالات۔ اے دل تو کہاں بھٹک رہا ہے، امام کی یاد میں ڈوب جا۔ اے دماغ تو کہاں ادھر ادھر جا رہا ہے، 1 گھنٹہ ہو جائے امام کی یاد نہ آئے تو اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے کہو یاد کرو وہ حکومت مہدی، عدل والی حکومت ہوگی تو ظلم کرنا چھوڑ دو۔ نورانی حکومت میں جانا ہے تو اندھیروں کو چھوڑو، غیبتوں کے اندھیرے، بے حجابی کے اندھیرے، ریاکاری کے اندھیرے، شاہ خرچی کے اندھیرے سب چھوڑ کر عدل والی حکومت، نورانی حکومت کے لیے پریپیئر کرو، اپنے آپ کو تیار کرو اور بیٹھو، باتیں کرو امام سے۔ کیسی حکومت ہوگی ایک جھلک بتا رہی ہوں۔ جب امام آئیں گے، آج اگر ہم کسی سے بحث ڈبیٹ کرنے بیٹھے تو بہت لمبی لمبی بحثوں کے باوجود بھی لوگ اپنے غلط مذہب کو بھی سیدھا کہتے ہیں نا، لیکن جب امام آئیں گے ایک مذہب ہوگا، ایک ہی مذہب ہوگا، ایک ہی کلمہ ہوگا، ایک ہی کتاب ہوگی جو ہے سب، لیکن امامت میں آ کے بکھر گئے ہیں نا، ایک ہی امام ہوگا اور ساری ظالم حکومتیں فنا فی اللاس ہو جائے گی۔ کتنی عظیم حکومت ہوگی۔ امام مولا جب آپ آئیں گے تو مومنین کو عزت ملے گی۔ مولا آج مومنین کچھ جگہ پہ عزتیں ہیں، کچھ جگہ مومنین کو اپنی شناخت بھی نہیں بتانی ہے، تقیہ میں رہتے ہیں لوگ، مار ڈالا جاتا ہے علی والے، اتنی نفرتیں ہیں علی والوں سے۔ آج اتنے قیامتیں گزرنے کے بعد، چھوٹی چھوٹی قیامتیں گزری ہیں، مارا تھا، خون سے محل بنائے تھے، در بدر پھرایا تھا، شیعہ کئی لوگ تقیہ میں سنی بن گئے تھے، کئی لوگ۔ اس کے باوجود شیعت جو باقی ہے نا، یہ معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، اور اب سب ختم ہو رہا ہے، دھیمے 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 لڑائی، سفید موت ہو گئی ہے، اب سرخ موت شروع ہو گئی ہے۔ علامتیں ظہور امام زمانہ کی جو علامتیں ہیں وہ مکمل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ امام نے اسی علامتوں کے لیے کہا تھا تیار ہو جاؤ، تیار رہو، میرا ایسے انتظار کرو، بس اب آئیں گے۔ اپنے آپ کو ہمارے قریب کرو، یادوں میں بسا لو ان کو۔ جتنی یادیں گی نا، دیکھیے جتنی رسی مضبوطی سے رہے گی اتنا جلدی ہم ان کی تک پہنچ جائیں گے، چاہے قبر سے چاہے زندگی سے۔ یا اللہ، جس طریقے سے ہم پر مولا علی کے ساتھ خیبر پہنچ، جس طرح حبیب امام حسین کی نصرت کے لیے پہنچ، یا اللہ جس طرح شب عاشور خود لشکر یزید کو چھوڑ کر امام حسین کی نصرت کو نکلا، ہمیں بھی اس دور کی جو یزیدیت ہے، جو طاغوتی طاقتیں ہیں، بدل گیا ہے۔ عزیزم یہ نہیں سمجھنا کہ اس دور میں یزید نہیں ہے، اس دور میں یزیدیت ہے، بدل گئی ہے شکل۔ ایمان پہ حملہ کیسے ہو رہا ہے؟ اگر ایمان ہی نہیں رہا تو ہم کیسے بلا کے سامنے جائیں گے؟ بے حیائی، ظلم، خبز کھانا، جھوٹے پر کو گٹے کرنا، عزتیں اچھالنا، ایک ماحول دیکھیے، شادیوں کا بھی کیا حال ہو گیا۔ کل ہم نے سنا کہ گھر رہن رکھ کر 25 لاکھ کی شادی ہو رہی ہے، گھر رہن رکھ کر۔ کیا امام آئیں گے تو ایسی شادیوں کر سکیں گے ہم لوگ؟ زندگی میں نماز پڑھیں عزیزم، نماز جنازہ پڑھنے والے بہت آ جاتے ہیں، زندگی میں اچھا کام کریں تاکہ ہمارا امام ہمیں قبول کرے۔ ایام فاطمیہ آنے والے مہینے سے شروع ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہماری کلاسز بھی پھر بیچ میں بریک لے کے پھر چلتی رہیں گی۔ مالک دعا ہے کہ ہماری حقیر کوشش کو کامیابی سے ہمکنار کریں، اور یہ خالی سننے اور بولنے کے حد تک نہ رہے، مالک عمل کے میں توفیق عنایت فرما۔ میری جتنی میں پہ بہنیں آئی ہیں مالک، ان سب کے آنے کو قبول فرما۔ یا